هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل معنى حلول الشيء في الشيء أن يكون حاصلا فيه بحيث يتحد الإشارة إليهما تحقيقا كما في حلول الأعراض في الأجسام، أو تقديرا كحلول العلوم في المجردات. أقول فيه نظر، لأنهم صرحوا بأن الحال منحصر في الصورة والعرض والمحل في المادة والموضوع، فلا يكون حصول الجسم في المكان حلولا عندهم، بل صرح بعضهم به، وهذا التعريف صادق عليه. أما إذا كان المكان هو البعد المجرد عن المادة فظاهر، وأما إذا كان المكان السطح الباطن للجسم الحاوي المماثل للسطح الظاهر من الجسم المحوي، فلأن الإشارة إلى الجسم المحوي إشارة إلى سطحه، وبالعكس، والإشارة إلى سطحه إشارة إلى السطح الذي هو مكانه لانطباقه عليه، وبالعكس، فتكون الإشارة إلى كل من المتمكن والمكان إشارة إلى الآخر. وقيل معنى حلول الشيء في الشيء أن يكون حاصلا فيه بحيث يتحد الإشارة إليهما تحقيقا كما في حلول الأعراض في الأجسام، أو تقديرا كحلول العلوم في المجردات. اور کہا گیا ہے کہ ایک شے کے دوسری شے کے اندر حلول کرنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ شے اس دوسری شے کے اندر اس طور پر حاصل ہو کہ ان کی طرف اشارہ متحد ہو۔ اب اتحاد بالاشارہ خواہ تحقیقاً ہو، جیسے کہ اعراض کے حلول میں ہوتا ہے اجسام کے اندر، یا تقدیراً ہو، جیسے علوم کا حلول مجردات کے اندر ہوتا ہے۔ اقولو، شارح کہتے ہیں میں کہتا ہوں، فیہ نظرن، یہ تعریف محل نظر ہے، لأنهم صرحوا بأن الحال منحصر في الصورة والعرض والمحل في المادة والموضوع، فلا يكون حصول الجسم في المكان حلولا عندهم، بل صرح بعضهم به۔ اس لیے کہ فلاسفہ نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ حال صورت اور عرض میں منحصر ہے، اور محل مادہ اور معروض میں منحصر ہے، لہذا جسم کا مکان کے اندر حاصل ہونا فلاسفہ کے نزدیک حلول نہیں ہوگا، بلکہ بعض فلاسفہ نے تو اس کی صراحت بھی کی ہے۔ وَهَذَا التَّعْرِيفُ صَادِقٌ عَلَيْهِ، اور یہ تعریف اس پر صادق آ رہی ہے۔ کیسے؟ اما اذا كان المكان هو البعد المجرد عن المادة فظاهر، بہرحال جب کہ مکان نام ہو ایسے بعد کا جو مادے سے خالی ہے، تو حلول کی تعریف کا حصول جسم فی المکان پر صادق آنا بالکل ظاہر ہے۔ اچھا، مکان کی ایک دوسری تعریف کی گئی ہے، اما اذا كان المكان السطح الباطن للجسم الحاوي المماثل للسطح الظاهري من الجسم المحوي، اور اگر مکان کی یہ تعریف کی جائے کہ مکان جسم حاوی کے اندر کی سطح ہے جو ملی ہوئی ہے جسم محوی کے باہر کی سطح سے، تو پھر حلول کی تعریف کا صادقانہ ظاہر تو نہیں ہے، تو اس کو بتلا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہے فَلِأَنَّ الْإِشَارَةَ إِلَى الْجِسْمِ الْمَحْوِي إِشَارَةٌ إِلَى سَطْحِهِ وَبِالْعَكْسِ، والإشارة إلى سطحه إشارة إلى السطح الذي هو مكانه لانطباقه عليه، وبالعكس، فتكون الإشارة إلى كل من المتمكن والمكان إشارة إلى الآخر۔ تو حلول کی تعریف کا صادقانہ اس وجہ سے ہے کہ جسم محوی کے جانب اشارہ کرنا اس کی سطح کی طرف اشارہ کرنا ہے، اور اسی طرح اس کے برعکس،
اور جسم محوی کی سطح کی طرف اشارہ کرنا جسم حاوی کی اس سطح کی طرف اشارہ کرنا ہے جو کہ جسم محوی کا مکان ہے، جسم حاوی کے سطح کی منطبق ہونے کی وجہ سے جسم محوی کی سطح پر، اور اس کے برعکس شارح کہتے ہیں پس متمکن اور مکان میں سے ہر ایک کی طرف اشارہ کرنا دوسرے کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ حلول کی جو دوسری تعریف کی گئی ہے کچھ یوں کی گئی ہے: حصول شیء فی شیء بحیث یتحد الاشارۃ الیہما تحقیقا او تقدیرا، یعنی حلول کہتے ہیں ایک شے کا دوسری شے کے اندر حاصل ہونا اس طریقے پر کہ دونوں کی طرف اشارہ میں اتحاد ہو۔ اب یہ اشارہ کے اندر جو اتحاد ہے خواہ تحقیقاً ہو یا تقدیراً ہو۔ اب تحقیقاً کی مثال یہ ہے کہ جیسے اعراض کا حلول اجسام کے اندر ہوتا ہے، اور اعراض یہ اجسام کے اندر حاصل ہوتے ہیں اور ان کی طرف حقیقتاً اشارہ کیا جاتا ہے، اور اعراض اور ان کے اجسام دونوں کی طرف ایک ساتھ اشارہ ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی انسان کالا ہے تو یہ کالے پن یعنی عرض کا جسم کے اندر حلول ہے، تو کالا پن یہ ایک عرض ہے اور اس کا حلول جسم کے اندر ہے، اور دونوں کی طرف ایک ساتھ اشارہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر زید یہ کالا ہے تو ہم نے زید کی طرف اشارہ کیا تو اس کے سواد کالے پن کی طرف بھی اشارہ ہو گیا، کالا پن کی طرف اشارہ کیا تو زید کی طرف بھی اشارہ ہو گیا، تو یہ ہوا تحقیقاً۔ اشارہ تقدیراً کی مثال دی ہے مصنف نے مجردات، جیسے مجردات کے علوم مجردات کے اندر حلول کرتے ہیں۔ اب یہ اس کو یہ سمجھیے کہ جیسے خیالات ہیں، جیسے کہ انسان ہے اور اس کے ساتھ مختلف خیالات لگے ہوتے ہیں، تو ان کی طرف اشارہ حسیہ حقیقتاً نہیں کہہ سکتا، اشارہ حسیہ ان کی طرف حقیقتاً محال ہے، لیکن تقدیراً ممکن ہے۔ تقدیراً کیوں ممکن ہے؟ تقدیراً ممکن اس لیے ہے محال چیز کی طرف اشارہ حسیہ فرض کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھا حلول کی دوسری تعریف۔ اقول فیہ نظر، شارح اس حلول کی دوسری تعریف پر بھی اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے حلول کی دوسری تعریف کی ہے یہ بھی دخول غیر سے مانی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک مثال ایسی موجود ہے جہاں حلول نہیں ہے مگر حلول کی تعریف اس پر صادق آتی ہے۔ جیسے جسم ہے، جسم جب اپنے مکان میں حاصل ہوتا ہے تو اس کو حلول نہیں کہا جاتا ہے بلکہ اس کو فلاسفہ حصول یا تمکن کہتے ہیں، مگر حلول کی تعریف جو آپ نے ذکر کی ہے دوسری تعریف، یہ تعریف اس پر بھی صادق آتی ہے۔ اچھا، اب یہاں دو باتیں ثابت کرنی ہے، ایک تو یہ کہ جسم کا اپنے مکان میں حاصل ہونا حلول کیوں نہیں ہے، دوسرے ہے کہ اس میں حلول کی تعریف جو ذکر کی گئی ہے کیسے صادق آتی ہے۔ شارح نے ہر ایک کو یہاں تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ تو پہلی بات یعنی حصول الجسم فی المکان کو حلول کیوں نہیں کہا جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فلاسفہ نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ حال یہ صورت جسمیہ اور عرض کے اندر منحصر ہے، اور محل یہ مادہ اور موضوع کے اندر منحصر ہے۔ یعنی فلاسفہ کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ حال صرف صورت جسمیہ اور عرض ہوتے ہیں، ان دونوں کے علاوہ کوئی اور شے حال نہیں بن سکتی ہے، اور محل صرف مادہ یعنی ہے اولا اور عرض کے معروض کو کہتے ہیں، ان دونوں کے علاوہ کسی اور شے کو محل نہیں کہا جاتا ہے۔ صورت جسمیہ یہ حال ہے اور مادہ اس کا محل ہے۔ اسی طرح عرض، مثال کے طور پر مجھے مثال ذکر کی ہے کالا پن، زید کالا ہے تو سواد، زید کا سواد یہ حال ہے، اور جو معروض ہے زید کا جسم مثال کے طور پر اس کا محل ہے۔ تو حلول صرف دو چیزوں کے اندر ہوتا ہے، صورت کا مادہ میں اور عرض کا معروض میں، ان کے علاوہ دیگر اشیاء میں حلول نہیں پایا جاتا ہے۔ اور اس انحصار کی وجہ یہ ہے کہ حال دو حال سے خالی نہیں، یا تو اس کا محل حال سے مستغنی ہو گیا نہیں،
اگر محل اپنے حال سے مستغنی ہے تو حال عرض اور محل معروض ہے، جیسے جسم اور اس کا ثبات۔ جسم میں ثبات سے مستغنی ہوتا ہے کیونکہ جسم جوہر ہوتا ہے، قائم بالذات ہوتا ہے، ثبات کا محتاج نہیں ہے۔ اور اگر جسم اپنے حال سے مستغنی نہیں ہے تو حال کا نام صورت اسمیہ اور محل کا نام مادہ یعنی حیولہ ہے، اور حیولہ صورت سے مستغنی ہوتا ہے بلکہ اس کا محتاج ہوتا ہے۔ فلاسفہ کی اس تصریح سے یہ بات لازم آتی ہے کہ حصول الجسم فی المکان کو حلول نہیں کہا جائے گا، جسم حال اور مکان اس کا محل نہیں کہلائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہو چکا ہے کہ حال صرف صورت اور عرض ہوتے ہیں، اور جسم نہ صورت ہے اور نہ ہی عرض ہے۔ اسی طرح محل صرف مادہ اور معروض کو کہتے ہیں، اور مکان نہ تو مادہ ہے اور نہ عرض کا معروض ہے۔ شارح آگے مزید تفریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بل صرح بعضهم بھی، یعنی جو حصول الجسم فی المکان یہ ہے، یہ حلول نہ ہونا، یہ صرف فلاسفہ کی جو مذکورہ تصریح ہے اس سے لازم ہی نہیں آتا ہے، بلکہ بعض فلاسفہ نے تو صراحتاً یہ بات کہی ہے کہ حصول الجسم فی المکان کو حلول نہیں کہا جاتا ہے۔ یہ تو پہلی بات تھی۔ اب دوسری بات یہ کہ حصول الجسم فی المکان پر حلول کی تعریف کیسے صادق آتی ہے، اس کو شارح رحمۃ اللہ علیہ نے وحالت تعریف صادق علیہ سے سمجھایا ہے۔ جیسے خلاصہ یہ ہے کہ حلول کی تعریف کے دو جز ہیں، پہلا جز ہے حصول شیء فی شیء، اور دوسرا ہے اتحاد فی الاشارہ۔ اور جسم اور مکان پر یہ دونوں چیزیں صادق آتی ہیں، کیونکہ جسم کا مکان کے اندر حصول بھی ہوتا ہے اور جسم مکان کی طرف اشارہ میں اتحاد بھی پایا جاتا ہے، لہذا حلول کی تعریف اس پر صادق ہے۔ رہی یہ بات کہ جسم و مکان میں اتحاد بالاشارہ کیسے ہے، تو اس کی تشریح یہ ہے کہ مکان کی تعریف میں متکلمین اور فلاسفہ کا اختلاف ہے۔ دونوں مذہبوں کے اعتبار سے جسم و مکان میں اتحاد بالاشارہ متحقق ہے۔ متکلمین نے تو مکان کی تعریف یوں کی ہے کہ هو البعد المجرد عن المادہ، مکان ایک ایسے بعد کا نام ہے، ایک ایسی دوری کا نام ہے جو مادے سے خالی ہو، جس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہا سکتا ہے کہ الفراغ المتوہم الذی یشغلہ الجسم، یعنی وہ موہوم خالی جگہ جس کو جسم پر کر دیتا ہے۔ اب اس کو مثال سمجھیے، جیسے ایک پیالہ ہے، پیالے کے اندر پانی بھرا جائے تو پانی کا مکان متکلمین کے نزدیک پیالے کی اندر کی وہ خالی جگہ ہے جس کو پانی نے پر کر دیا ہے، مگر پانی بھرنے سے پہلے پیالہ کے اندر حقیقت میں خالی جگہ نہیں ہے، بلکہ پہلے سے وہ ہوا سے بھرا ہوا ہے، البتہ موہوم طریقے پر اس کو خالی مان لیا گیا ہے، یعنی ہوا کے نظر نہ آنے کی وجہ سے ہماری قوت وہمیہ پیالے کو خالی سمجھ لیتی ہے، اس لیے الفراغ المتوہم کہا گیا ہے۔ بہرحال اگر مکان کی تعریف مراد لی جائے تو جسم اور اس کے مکان کی طرف اتحاد بالاشارہ کا پایا جانا بالکل ظاہر ہے، اس لیے کہ جب ہم پانی کی طرف اشارہ کرتے ہیں مثال کے طور پر تو اس جگہ کی طرف بھی ہو جاتا ہے جس کو پانی نے پر کر رکھا ہے، مثال کے طور پر پیالہ ہے، اور جب اس جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو پانی کی طرف بھی اشارہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، مکان کی دوسری تعریف فلاسفہ نے کی ہے۔ فلاسفہ نے مکان کی تعریف کی ہے کہ هو السطح الباطن من الجسم الحاوی المماس للسطح الظاہری من الجسم المحوی، یعنی جسم حاوی کی سطح باطن جو ملی ہوئی ہے جسم محوی کی سطح ظاہر سے۔ مثلا پیالہ، یہ جسم حاوی یعنی محیط ہے، احاطہ کرنے والا، گھیرنے والا ہے، اور پانی یا جسم محوی ہے یعنی محاط ہے، گھرا ہوا ہے، اور دونوں کے لیے دو سطح ہیں، ایک ظاہر ہے اور دوسرا باطن ہے، مگر ان کی کون سی سطح ظاہر ہے اور کون سی باطن ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ میں یوں آئے گی کہ آپ پانی سے بھرے ہوئے پیالے کو الٹا کر دیجیے اور یہ فرض کیجیے کہ پانی پیالے میں ہی موجود ہے، نیچے نہیں گرا ہے۔ اب دیکھیے کہ پیالہ حاوی ہے اور پانی محوی ہے، اور پیالے کی ایک سطح ظاہر ہے جو اوپر ہے اور ایک سطح باطن ہے یعنی اندرونی سطح ہے جو پانی سے متصل ہے۔ اسی طرح
پانی کی ایک سطح ظاہر ہے جو مستدیر یعنی گول ہے اور پیالے سے متصل ہے، اور ایک سطح باطن ہے جو مستقیم ہے یعنی سیدھی ہے اور نیچے ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جسم حاوی کی سطح باطن جسم محوی کی سطح ظاہر سے ملی ہوئی ہے۔ تو فلاسفہ کے نزدیک جسم محوی یعنی پانی کا مکان، جسم حاوی یعنی پیالے کے اندرونی سطح ہے جو پانی کی سطح ظاہر سے متصل ہے۔ بہرکیف اگر مکان کی تعریف مراد لی جائے تو جسم و مکان میں اتحاد بالاشارہ اس طرح ہوگا کہ اگر ہم جسم محوی یعنی پانی کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو پانی کی سطح کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، اگرچہ ایک کی طرف بالقصد اور دوسرے کی طرف بالتبع ہو۔ اور چونکہ پیالے کی سطح باطن جو کہ پانی کا مکان ہے پانی کی سطح ظاہر پر منطبق ہو رہی ہے، اس لیے پانی کی سطح ظاہر کی طرف ظاہری کی طرف اشارہ ہونے سے پیالے کی سطح باطن کی طرف بھی اشارہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کا الٹا کہ پیالے کی سطح باطن کی طرف اشارہ کرنے سے پانی کی سطح ظاہر کی طرف بھی اشارہ ہو جائے گا، اور یہی اتحاد فی الاشارہ ہے۔ لہذا حلول کی تعریف حصول الجسم فی المکان پر صادق آ رہی ہے، حالانکہ فلاسفہ اس کو حلول نہیں کہتے ہیں بلکہ حصول یا تمکن کہتے ہیں۔ لہذا حلول کی جو دوسری تعریف کی گئی ہے دخول غرض سے معنی نہیں ہے۔